الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین ذی وقار بزرگوں دوستوں بھائیوں میں دعا گو ہاں کہ رب العالمین تہاڈا ساڈا مل بیٹھ کے بیان کرنا اور بیان سننا محض اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما کے اللہ ساری آخرت دی نجات اور بخشش دا ذریعہ بنائے اللہ کریم دی ذات مینوں اور تہانوں سننے اور سنانے تو بعد اس کے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسن کہ پنج چیزاں پہلے غنیمت جانو انہاں پنج چیزاں دی قدر کرو اس نو اچھی طرح تے سمجھ لو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شباب کا قبل حرم کا بڑھیپے آمن تو پہلے کمزور ہومن تو پہلے جوانی نو نعمت سمجھو جوانی دی قدر کرو کیونکہ جو انسان دے جوانی والا وقت ہوندہ ہے وہ انسان واسطے بڑی نعمت والا ہوندہ ہے بڑی قدر والا ہوندہ ہے کیوں جو کم انسان جوانی دے اندر کر سکتا ہے وہ بڑھیپے جو نہیں کر سکتا دوسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحت کا قبل سقم کا
بیمار ہون تو پہلے پہلے اپنی جو صحت ہے تندرستی ہے اس کی قدر کرو۔ کیا مطلب کہ جس وقت انسان تندرست ہوتا ہے، انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو وہ وقت اچھا ہوتا ہے۔ انسان کو بیماری لائق نہیں ہوتی، انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، انسان کو کوئی کسی اور قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن ایک وقت یہ جہاں ہوتا ہے کہ انسان کو بیماریاں ہر پاسوں چمٹ جاتی ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بیماری تو پہلے پہلے صحت کی قدر کرو، کیوں وہ بڑی چیز ہے۔ یہ اس وقت انسان کو پتہ لگتا ہے جس وقت بڑھاپے کی حالت کے اندر انسان پہنچتا ہے نا، پھر ہر روز انسان ٹیکے لگاتا ہے، ہر روز انسان گولیاں کھا کے زندگی بسر کرتا ہے۔ فرمایا اس بیماری تو پہلے پہلے صحت تندرستی کی قدر کر لو۔ تیسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے لوگوں غنا کا قبل فقر کا، فقیری آمن تو پہلے پہلے، محتاجی آمن تو پہلے پہلے دولت مند ہون دی قدر کر لو۔ کیا مطلب کہ ایک وقت یہ جہاں ہوتا ہے کہ انسان محتاج بن جاتا ہے دوسرے دا، جب تک انہیں کو اپنے کول پیسے ہیں نا تے اپنا سب کچھ آپ کر رہے ہیں، ایک وقت یہ جہاں ہوتا ہے کہ سارا کچھ اولاد دے حوالے کر دیتے ہیں، ذات خود اس دا محتاج بن جاتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس فقیری آمن تو پہلے پہلے دولت مند نو بھی قدر کر لو۔ ایک گل تیسرے پارے دے اندر اللہ کریم دی ذات نے 3 رکوع دے اندر ایک انداز اپنایا، انسان کو سمجھایا کہ انسان جس وقت تیرے کو دولت مند ہوئے، تیرے کو جائیداد ہوئے، تیرے کو پیسے ہوئے، تیرے کو دولت ہوئے، اس حالت دے اندر اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کر لیا ہے۔ اللہ دے رستے دے ہوتے جو کچھ اپنی زندگی میں تو کر سکتا ہے اور تو کوئی نہیں کر سکتا۔ نال اللہ نے اس نے مثالاں دیتی ہیں۔ ایک مثال اللہ نے یہ دیتی کہ انسان گل سن کہ اپنی زندگی دے اندر اپنے دور دے اندر اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کر لے۔ اللہ نے فرمایا اس دی مثال ایک پتھر دی ہے۔ کس طرح کہ ایک پتھر ہے کچی زمین دے ہوتے پیا ہے اور اس دے ہوتے ہوا چل رہی ہے، اڑ رہی ہے، مٹی اس پتھر دے ہوتے پئی جا رہی ہے۔ ایک وقت یہ جہاں ہوتا ہے کہ وہ پتھر مٹی دے اندر دب جاتا ہے اور پھر وہ تو بارش ہوتی ہے، اور جس وقت بارش ہوتی ہے تو ہوا مٹی سب کچھ دے نال پتھر صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا مال اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کرنا چاہتا ہے، خرچ کرنے دے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی رضا ہوئے اور کوئی چیز نہ ہوئے۔ جس طرح اس پتھر دے ہوتے مٹی آئی بارش نے ختم کر دیتا، اگر تو اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کیتا اور لوگاں دے ظاہر ظہور واسطے کیتا، تیرے اس مال خرچ کرنے دا میرے رستے دے اندر کوئی فائدہ نہیں ہوئے۔ ایک اور اللہ نے مثال دیتی، اللہ نے فرمایا جس وقت میرے رستے دے ہوتے مال خرچ کرن لگے نا، وہ چیز خرچ کرنی ہے جیڑی چیز اپنے واسطے تو پسند کرتا ہے۔ اسی اس دی مثال اس طرح دئیے کہ میں اتھوں اٹھیا بازار دے اندر گیا، کوئی ایک چیز جیڑی سب تو زیادہ مہنگی سی اس نے میں خرید کیتا ہے اپنی ذات واسطے۔ جس وقت کسی اور کو دین دی واری آئیے، میں اپنے گھر دے وچ پرانی تو پرانی چیز چکیے
اے سمجھ کے دے رہے ہیں کہ یار میرے کو ہے، میں اللہ تعالیٰ دے رضا دے واسطے خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، جیڑی چیز تینوں پسند نہیں وہ چیز میرے واسطے بھی پسند نہ کر رہے، غلط بیانی تو نہ کر۔ تیسرے نمبر دے اللہ نے فرمایا گل سن، جس وقت تو میرے رستے دے ہوتے مال خرچ کرے گا نا، پھر پہلے نمبر دے ہوتے تیرے ہوتے حملہ کرے گا شیطان، آکھے گا مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے تیرا تو غریب ہو جائے گا، لیکن جس وقت تو وہ مال بے حیائی تے خرچ کرے گا شیطان خوش ہوئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اور پھر جس وقت خرچ کرنے لگے انسان تو اس وقت انسان دے دل دے اندر ایک گل ہونی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ دے رضا دی خاطر کر رہے ہیں، ریاکاری مراد نہ ہوئے، دکھلاوا بازی مراد نہ ہوئے، اس وجہ تو مال خرچ نہ کرے کہ لوگ آخر بڑا سخی ہے۔ رضا مندی صرف اور صرف کس دی ہونی چاہیے؟ اللہ۔ اس دی مثال سارے والد صاحب سناتے ہوتے سن جمعے دے ہوتے کہ ایک بندے دے دل دے اندر شوق پیدا ہویا کہ میں نا کسی پیر دا مرید بن جاؤں۔ کیا بنا؟ کسی دا مرید بن جاؤں۔ وہ گیا اس نے پیر دے کولوں، اس نے کہا جی میرا دل کرتا ہے کہ میں بیعت تہاڈی کرنا چاہنا۔ انہوں نے کہا ایک شرط ہے، یعنی اگر وہ شرط تو پوری کر دے تو میں تینوں بیعت کر لیتا۔ انہوں نے کہا جی دسو کیڑی شرط ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا میری شرط ہے کہ اپنے آپ اللہ دے برابر سمجھو۔ کیا فرمایا؟ اپنے آپ اللہ دے برابر سمجھ۔ اس بندے نے جلدی جلدی پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ، میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر آیا، حضرت میں تھوڑی بیعت کرنا چاہنا۔ اس نے کہا میری وہی شرط ہے، اپنے آپ اللہ دے برابر سمجھ۔ اس نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا میں تو بیعت نہیں کرنے دیتا۔ آخرکار کچھ دنوں بعد وہ پھر واپس پلٹ کے آیا جی میں تہاڈی بیعت کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا میری وہی شرط ہے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں مان لینا، میں اپنے آپ اللہ دے برابر سمجھدا۔ انہوں نے کہا جی ایک رات ساڑے کو گزارو، صبح اسی تہانوں بیعت کریں گے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ رات کے ٹائم پیر صاحب نے اپنے دو وزیر بلائے، دونوں نے آکھیا ایک کام کرنا ہے، تسی کیا کرنا ہے؟ ایک نے فرمایا کہ اس بندے نے تسی رات دے وقت کھانا دینا ہے، تے کھانے دو قسم دے دینے نے، ایک گندم دی روٹی دینی ہے، ایک جوار دی روٹی دینی ہے، ایک سالن دو قسم دے دینے نے، ایک ساگ دینا ہے، ایک گوشت دینا ہے۔ دوسرے نے فرمایا جس وقت یہ دونوں چیزاں دے کے کمرے تو باہر نکلے تو پہنچ جانا۔ تو کہ میں جی محتاج ہاں، اللہ دے نام دا سوال ہے، مینوں روٹی دے دیو کھان پین واسطے۔ جیڑی چیز وہ بندہ تینوں اللہ دے نام دے اوتے دیوے تو لے لینی ہے، کوئی اعتراض نہیں کرنا، لے لینی ہے، مینوں دسنا ہے بھی انہیں تینوں دیتی کیڑی چیز ہے۔ ایک مرید اٹھیا شام دے ٹائم، انہیں روٹی بھی گندم دی بھی دیتی، جوار دی بھی دیتی، ساگ بھی دیتا، گوشت بھی دیتا۔ دوسری وہ ہٹیا، دوسرا بندہ پہنچ گیا، اس نے سوال چا کیتا، اللہ دے نام دا سوال ہے روٹی دے دو۔ اب وہ بندہ سوچن لگ پیا کہ اس نے اللہ تعالیٰ دے نام دا سوال کیتا ہے، اس نو کیڑی چیز دیاں؟ گندم دیاں، جوار دی روٹی دیاں، ساگ دیاں کہ گوشت دیاں؟ سوچن تو بعد اس نے یہ کیتا بھئی جوار دی روٹی دیتی، ساگ دیتا، گوشت تے گندم دی روٹی اس نے نہ دیتی۔ صبح دے ٹائم پیر صاحب نے اس بندے نے بلایا، بھی بلاؤ اس نے، آ گیا۔ اس نے کہا رات تیرے کو بندہ منگن آیا سی، تو اس نے ساگ دیتا تے جوار دی روٹی دیتی؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا گوشت اپنے واسطے پسند کیتا، گندم اپنے واسطے پسند کیتی، اس وجہ تو
کہ تو اپنے آپ کو اللہ دے برابر نہیں سمجھیا، جیڑی چیز تو اپنے واسطے استعمال کیتی ہو اور رب دے نام تے نہیں دیتی تو انہیں، اس وجہ تو اسی تینوں بیعت نہیں کر سکتے۔ کہ تو انہوں بھی کوئی گل سمجھ آئی کہ اللہ نے اسی وجہ تو فرمایا کہ جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کرتا ہے وہ چیز میں اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے بھی خرچ کر، جس وقت تو وہ چیز اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کرے گا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوئے گا؟ میں اللہ کریم دی ذات اس دے بدلے پھر تو نے گناہ معاف کر دے چلے جاؤں۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک انداز اپنایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو، مما رزقناکم، توجہ میری طرف کرو گے تو انشاءاللہ اے مقام تو سمجھا دیں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کینوں مخاطب کیتا؟ بولو اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیز، گندگی والی چیز استعمال نہیں کرنی، سود والی چیز اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے استعمال نہیں کرنی۔ ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ او کرنی ہے کہ جڑی چیز ذات خود کما کے لے آندے ہو، جس واسطے محنت کر دے ہو، جس واسطے مشقت کر دے ہو، جس واسطے دن رات لگے ہوئے ہو، مما کسبتم، جیڑا کسب کر کے آندے ہو اس وچوں اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کرنا ضروری ہے۔ اخرجنا لکم من الارض، اے جیڑا کچھ کرنا ہے زمین دے اندر، تسی جو کچھ کر کے آندے ہو، جو کچھ تو زمین دے اندر سٹ کے آندا ہے، چاہے وہ گندم ہوئے چاہے کوئی اور چیز ہوئے، تو سٹ کے واپس پلٹ آیا اپنے گھر دے اندر، اس گندم دی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ جب سارا کچھ کرنے والا میں ہاں، جو کچھ زمین دے اندر اگانے والا میں ہاں، اگایا اللہ کہنے واسطے اللہ نے فرمایا لکم، زمین دے اندر جیڑی چیز میں اگئی ہے انسان تیرے واسطے اگئی ہے، کسی غیر واسطے نہیں اگئی، کدی کافر واسطے نہیں اگئی، کیونکہ پہلے نمبر دے ہوتے اللہ نے مخاطب کیتا ایماندار، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اے خرچ کرنے والا انسان، اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خرچ کر ہمیشہ واسطے پاکیزہ چیز، کیڑی چیز؟ پاکیزہ۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، جس طرح تو اپنے واسطے گندی چیز استعمال نہیں کردا، وہ چیز اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے بھی کدی خرچ نہ کر۔ اگر بازار دے اندر جاندے اپنے واسطے کوشش کردا ہے کہ اچھی تو اچھی چیز خرید کراں، ساڈا ماحول معاشرہ بھی ہوئے نا کہ اسی اپنے واسطے وہ چیز خرید کر کے آندے جڑی سب تو زیادہ مہنگی ہوئے، انہیں ہے کہ کوئی نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِي، اے انسان جڑی چیز اپنے واسطے پسند نہیں کردا، وہ غلط چیز میرے رستے دے دے ہوتے بھی کدی خرچ نہ کریں۔ اگر تو میرے واسطے اچھی چیز نہیں استعمال کرے گا، نئی چیز میرے رستے دے ہوتے خرچ کرے گا، یاد رکھ پھر تینوں اس دا کدی ثواب نہیں ملے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، میں اللہ کریم دی ذات جان دیا کہ جو کچھ بھی تو کر رہی ہے
میرے رستے دے ہوتے اچھی چیز دے رہے ہیں یا بری چیز دے رہے ہیں، جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، جس وقت اپنے مال وچوں چیز چکے میرے رستے دے ہوتے خرچ کرے گا، فوراً دن شیطان آئے گا تیرے کول تے آ کے آکھے گا الشیطان یعدکم الفقر۔ اگر تو اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کرے گا، شیطان آکھے گا غریب ہو جائے۔ شیطان آکھے گا کیوں اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کرنا ہے، تو محتاج بن جائے گا، دوسرے کو بھیک منگے گا، دوسرے کو جا کے پیسے منگے گا۔ ہاں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اگر وہ پیسے تو اٹھا کے بے حیائی دے ہوتے لگائے گا تو شیطان آکھے گا بڑا اچھا کام کیتا۔ مولوی نو دین دی واری آوے نا تے 100 دا نوٹ بھی سانو 1000 دا لگتا ہے، اگر وہی ہزار کیا لکھاں دے لکھ لگائیے شادی دے ہوتے بے حیائی دے ہوتے تو لوگ لاکھ روپے دا خرچ کیتا کیڑا پارٹ ایک پہ، لیکن وہی 1000 اگر مولوی نو دینا ہوئے تو پھر آخر نے توبہ توبہ مولوی نو 1000 روپے دیں۔ اللہ نے وہی مثال دیتی، اللہ نے فرمایا اگر میرے رستے دے ہوتے خرچ کرے گا، پہلے نمبر دے ہوتے تینوں شیطان گمراہ کرے گا، آکھے گا اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کر رہے ہیں تو محتاج بڑھ جائے گا۔ اگر وہی پیسے تو خرچ کرے گا بے حیائی واسطے، شیطان آکھے گا واہ واہ بڑا کام کیتا ہے انسان، کیا بات ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماندے نے اگر تم میرے رستے دے ہوتے مال خرچ کرے گا، واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، یاد رکھ میرے رستے دے ہوتے مال خرچ کرنا تیرا کم ہے تے تیرے ہوتے فضل کرنا میرا کم ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ وہ فرماندے ہوتے سن میں بڑی بڑی جگہ دے ہوتے تقریر کرنے واسطے جانا ہے اس دور دے اندر، آج تک اس ٹائم مشکل ہے سی نا، اس ٹائم ایڈیا سواریاں کوئی نہیں سن، اور تو مشکل ہی کوئی نہیں۔ وہ فرماندے ہوتے سن میں اپنی زندگی دے وچ 2 بندیاں نو بڑا تلاش کیتا ہے۔ کتنی بندیاں نو؟ 2۔ ایک وہ بندہ میں تلاش کرنے دی کوشش کرتا رہا جس نے اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کیتا ہوئے تو غریب ہو گیا اج تک میرے بندہ نہیں مل سکیا، بڑی کوشش کی۔ دوسرے جس انسان نے کسی دوسرے انسان دے نال ظلم کیتا ہے اللہ نے اس دی دنیا دے اندر پکڑ نہ کیتی ہوئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے کسی دے نال بغیر کسی چیز دے ظلم کیتا ہے اللہ نے اس کو دنیا دے اندر بھی سزا دیتی، آخرت دے اندر تباہ کی ہے۔ اسی وجہ تو اللہ نے فرمایا واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا، او انسان جس وقت تم میرے رستے دے ہوتے خرچ کرنے گا، شکر یاد رکھ مال خرچ کرنا تیرا کم ہے تے تیرے ہوتے اپنی رحمت تے فضل عطا کرنا میں اللہ کریم دا کم ہے۔ نالی اللہ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعم تیرا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کر، چھپے کر، چھپ چھپا کے کر، تیری مرضی ہے، ظاہراً ظہور کر، تیری مرضی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صدقۃ السر غضب الرب، جیڑا انسان خفیہ طور تے چھپے طور تے اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کردہ ہے، اللہ کریم دی ذات اس انسان دے ہوتے کدی غصہ نہیں فرماندے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا صدقۃ السر کنوز من کنز الجنہ، او انسان اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے خفیہ طور دے مال خرچ کر، اللہ کریم دی ذات تینوں دن قیامت دے جنت عطا فرمائے گی۔
ایک اور حدیث دے اندر آیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے رستے دے اتے چھپ چھپا کے ایک درہم خرچ کر دے. کتنی؟ بولو. ایک درہم چھپ چھپا کے. دوسرا ہے اٹھ دے 1000 درہم خرچ کر دے لیکن زیر ظہور دوسرے نو دکھلاوے واسطے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس نے 1000 درہم خرچ کیتا ہے اس ایک دا خفیہ طور والے انسان دا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے خفیہ طور تے ایک درہم اللہ تعالیٰ دے رستے ہوتے خرچ کیتا نا، دن قیامت دے انسان آئے گا، فرشتے اس انسان کو پکڑ کے دوزخ دی طرف لے کے جا رہے ہوں گے. او جڑا اس انسان نے ایک درہم خرچ کیتا سی نا او آئے گا انسان کو لے کے سیدھا جنت دی طرف چلا جائے گا. اسی وجہ تو اللہ رب العالمین فرماندے نے ان تبدوا الصدقات فنعما ہی. اے انسان میرے رستے دے ہوتے خرچ کر، اگے تیری مرضی ہے خفیہ طور تے کر یا ظاہراً طور تے کر. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ ویکھ کے کر، کسی محتاج دی خدمت کر، اس نو دیکھ اگر وہ فقیر ہے اگر وہ محتاج ہے جا کے اس دی خدمت کر، چاہے خفیہ طور تے کر چاہے تو ظاہر طور تے کر، لیکن اے نیت نہ ہوئے کہ میں لوگاں دی دکھلاوا بازی واسطے کر. لوگاں دی دکھلاوا بازی واسطے کدی نہیں کرنی. اگر تو اس طرح کردا رہے گا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے کردا رہے گا اے تیرے واسطے بہتر ہے. مَا يُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے مال خرچ کرنا تیرا کم ہے تے تیرے گناہ معاف کرنا اللہ کریم دی ذات دا کم ہے. ہے فائدہ کہ کوئی نہیں؟ بولو. میں پیسے کو نہیں مانگ رہا تو قرآن سنا رہا. اللہ نے پیچھے بھی اللہ نے ایک رکوع بیان کیتا ہے، بڑی فضیلت بیان کی تھی، اگو بھی رکوع ہے، لیکن اللہ کریم دی ذات نے پھر اگو مسئلہ ایک بیان کیتا للفقراء الذین اعصروا فی سبیل اللہ. اللہ نے فرمایا جس وقت تینوں نیکی کرنے دی واری آوے، کسمے کسے دی خدمت کرنے دی واری آوے، جس وقت تو کسے نو کوئی چیز دین دی واری آوے، اللہ نے فرمایا للفقراء الذین، اس نو اپنا مال دے اعصروا فی سبیل اللہ، جڑے اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر ہوئے، جڑے اللہ تعالیٰ دے دین دی خدمت کرتے ہوئے، اس نو جا کے دیتا کر فی سبیل اللہ. تفسیر دے اندر موجود ہے، باقی تفاسیر دے اندر بھی ہے. اس تو مراد بیان کیتا گیا علماء کرام کہ علماء دی خدمت کر جڑے اپنے گھر بار چھوڑ کے دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں تبلیغ کر رہے ہیں کہ لوگوں اللہ تعالیٰ دے دین دی طرف پلٹ کے ہو. اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. لیکن اللہ نے فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، انہاں کولو اتنی طاقت نہیں، انہاں کولو اتنی وقت نہیں، انہاں کولو اتنی وسعت نہیں کہ جا جا کے تواڈے کولو منگن. او دین دی خدمت دے اندر لگے ہوئے ہیں، دین دی خدمت کر رہے ہیں. جس وقت تینوں پتہ چل جائے کہ اے بندہ محتاج ہے، اے بندہ دین دی خدمت کر رہی ہے، اے بندہ دین دا وقت نکال کے اس پاسے لگا ہویا ہے، اللہ نے فرمایا اس دی خدمت کریا کر، اس دے کولو جا کے بیٹھا کر. کیوں؟ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا. کیوں انہوں نے کدی اس چیز دے ہوتے زبردستی نہیں کی تھی کہ اسی دین دی خدمت کر رہے ہیں، سانو اتنا پیسے دی ضرورت. اللہ فرماتے ہیں جس وقت تینوں پتہ چل جائے نا کہ بندہ دین دی خدمت کر رہی ہے، پھر تیرا حق بنتا ہے اس دی خدمت کرنا.
جیڑا بندہ دین واسطے اپنا وقت صرف کر رہے ہے اس دی خدمت کرنا تیرے واسطے ضروری ہے نا۔ لا یسألون الناس الہافا، انہیں لپٹ کے زبردستی کر کے تیرے کو کدی سوال نہیں کیتا نے۔ کیوں نہیں کیتا؟ اس وجہ تو کہ دین آخدا ہے اگر اللہ تعالیٰ دے رستے تے خرچ کرنا ہے تو پھر اپنے طور تے جا کے اس دی خدمت۔ ساڑھے لوگ کیا کرتے ہیں جدوں اپنے ہوتے کہ خوشی غمی دا موقع ہوئے نا باہروں بندہ لے آندے نے، اس نو بلاندے نے، اس دے کولو گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کرواندے نے، انہوں روپیہ 10-15 ہزار دیندے نے، دے کے روانہ کر کے فارغ ہو جاندے نے۔ لیکن اس دے بجائے جس دے مگر 5 نمازاں پڑھ دے نے اس نو 1000 روپیہ دین واسطے بھی لکھ واری سوچ دے اس نو نہیں نہ توبہ تو باسی مہینے تو بعد تنخواہ نہیں دیندے ہیں۔ کدی کسی نے گھر دے اندر بیٹھ کے نہیں سوچیا کہ کدی غور تے کرنا اپنے تیری فیملی موجود ہے، گھر موجود ہے، تیرے گھر دے اندر ایک مہینے وچ کتنی چیز خرچ ہوندی ہے۔ اگر تو اپنے گھر دے ضروریات ویکھدا ہے لیکن کدی یہ سوچیا ہے کسی نے کہ جس دے مگر میں اللہ اکبر جا کے آخدا، جس دے مگر نماز پڑھدا اس نو میں کی دینا۔ اے جڑے غیر مسلک لوگ نے نا، غیر مذہب لوگ نے، سارے تو کیوں اگے نے؟ کیوں اپنے علماء دی قدر کرتے ہیں؟ صرف اس وجہ تو کہ انہوں نے دین دے نال کوئی چیز نہیں۔ وہ اگر مسجد امام دی خدمت کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ بھاوے سنو غلط رستے تے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے چلتا رہے۔ لیکن جو لوگ غلط رستے دے ہوتے خرچ کر کے اس نو زیادہ تو زیادہ خدمت کرتے ہیں، میرے بھائیوں اس دا فائدہ کون نہیں ہوتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا، آکھنے لگا اللہ دے پاک پیغمبر میں اپنے باغ دے اندر نا نماز پڑھ رہا سا، باغ اتنی گھاٹا سی کہ اس دے اندر پرندہ آیا، اس نے باہر نکلن دا جڑا نا رستہ نہ لبھیا۔ نماز پڑھتے پڑھتے نا اس صحابی دی نظر اٹھ گئی اس پرندے دی طرف، جس وقت اٹھی ویکھن لگ پیا یہ پرندہ کدی ادھر جاندہ ہے کدی، لیکن باہر نہیں نکل سکتا۔